کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو سٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے کہہ دیں سب کچھ۔ کیا بات ہے! یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے، ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا؟ دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے، ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے،
یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں 2 چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے. یعنی سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، وہ بیٹھ کر سلوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ، لیکن سٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو اللہ سے ہوپ پکڑیں، امید پکڑیں. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی. لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، ایپیسوڈ 2 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر اور بٹر نہیں بنے. انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو، ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں، اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا. ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں. یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا، جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا، ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس آپٹیمزم تھا. اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی، کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین. یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی، وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک، تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. اللہ اکبر، یہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسیو شکایت کرتے ہیں. گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا، یہ پیسیو شکوہ میں آئے گا. اور بہت سے لوگ پیسیو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں، اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے ہو. کیا خوبصورت رویہ ہے، کیا پازیٹیو رویہ ہے. بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے، اللہ اکبر، ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان، اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں. اور پھر یہ جملے دیکھیے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. واٹ اے پاورفل پرسنالٹی، اللہ اکبر. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے کہہ دیں سب کچھ. کیا بات ہے. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے، بڑی امید ہے تیری رحمت کی. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں، میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ، بڑی امید ہے تو حل کر دے گا، تو مدد کرے گا میری، اے اللہ تو ہی ہے. تو کتنا مان ہے اس دعا میں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہی کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے والے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیو.
अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह लिशानी कुल्लहु। और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला अंत, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह। क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स हैं कि वो हर चीज़ पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज़, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए। उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेम्बर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या खूबसूरत जुमले कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुस्कराए, अपनी फैमिली की तरफ देखा, कहा है मेरे अब्बा, आज वो ख्वाब मेरे रब ने पूरा कर दिखाया। एक एक चीज़ अल्लाह की तरफ डायरेक्ट की कि मेरा रब कितना मेहरबान है। जब मैं जेल गया मुझे जेल से निकाला, और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा तो मुझे क्लियर किया, और उसके बाद मुझे ये मकाम दिया, और आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं। और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे भाइयों से रीयूनाइट कर दिया, जबकि मेरे भाइयों को शैतान ने वर्गलाया था। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी पॉजिटिव गुफ्तगू है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे उन्होंने वेल का तज़किरा नहीं किया। वो कह सकते थे ना कि अल्लाह ने मुझे वेल से भी निकाला। क्या मैनर्स थे, क्या अखलाक था, क्या इंसान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि वेल का तज़किरा इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई सामने खड़े थे, और वेल का तज़किरा करते तो भाई शर्मिंदा हो सकते थे। इस बात से बचाया कि भाइयों की तज़लील ना हो, भाई शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अब मैं माफ़ कर चुका हूँ, सो आई शुड नॉट मेंशन समथिंग जो पास्ट की बात है, इसलिए वेल का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह अकबर। तो क्या इंसान थे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसे लोगों को हीरोज़ बनाइए, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से सीखिए। अल्लाह आप सब की ज़िंदगियों में ढेरों आसानियाँ दें, अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह आपको उम्मीद दें, तवक्कुल अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे दिल जो बिल्कुल बुझ चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन दिलों को ज़िंदगी दें, उनको रिवाइव कर दें। जैसे अल्लाह ताला बंजर ज़मीन को बारिश बरसा के दोबारा से ज़िंदगी देते हैं, इसी तरह हमारे दिलों को भी ज़िंदगी दें। अल्लाह ताला हमें उम्मीद दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने पे तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला